السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے کالا جادو کا ایپیسوڈ 7۔ تو چلیے جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر لیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا نا؟ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نوارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تحت دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی، اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کرے، اور اسے اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ داری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، لیلا اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے، اور اصل سرفراز بھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے، اسے چھوڑ دیں، تحت دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں، اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہی ہوا ہے، اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں، اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریحہ دم بہت تھی، تمام ہی لوگ ابھی تک برے حوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے ہاسے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے اشارے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا، لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تحت دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحب اور فریحہ کی طرف دیکھا، عامر اور شاکر بھی تھے، اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے،
میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہے اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھ کڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجیے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک۔ بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں چلیں، ورنہ آپ یہیں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارات کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحب سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ اب میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، خدا اسے ابرومند رکھے۔ چچی جان بری طرح رو پڑی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے دن گزارے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی نہیں تھا۔ کھلبلی مچ گئی تھی، بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگا دیا گیا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد اہم تھا، میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول چونک کر نکل گیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر اثر و نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے افراد کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ SI اور کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھا جائے اور مجھے ہر طرح کی سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود میاں، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب، تو میرے اہل خانہ میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پولیس رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں، ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیہ سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا، عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا، عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ
बल्कि रबड़ जैसा इंसानी मुजस्मा था, चलता फिरता मुतहर्रिक मुजस्मा। इसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ हमेशा तो नहीं देखा था। बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, ख्वास मुअत्तल हुए जा रहे थे, मेरे हलक से चीखें निकल गईं। मैंने फुरेरी लेकर इसे शाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। इसकी उंगलियां नन्हे नन्हे कांटों की तरह मेरे कान में चुभ रही थी। फिर इसकी मनहूस आवाज़ उभरी, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतर मरो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैंने दहशत से भींची हुई आवाज़ में कहा। ज़्यादा उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागलखाने में पहुंचा दिया जाता है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो। समझ में आया या नहीं? इसने कहा। इसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर बाहर पहरा देने वाला संतरी सलाहों के सामने आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं इसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता। मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और लोगे? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा, और वो आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहका उभरा था। फिर इसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। वहाँ से ज़मीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था, मुझसे बातें कर रहा था और मैं इसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रंधे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो तलपट करके रख दिया, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तो अगर हमारा काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है। तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए बस तू ही एक है, दूसरा कोई होता तो कुछ सोच से। मगर क्यों? कहा ना तुझसे बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, हम तो तेरे पास नहीं गए थे। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों। और हम समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है, हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे। यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तू जो चाहे सो कर सके। रेसकोर्स तेरे इशारे पर दौड़े, तू जिसे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे हम तुम्हारे लिए, सोने चांदी के ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की जिद कर रहा है। लोगों को देख, 4 पैसों के लिए दूसरों के गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता, ना कर। सड़ सड़ कर मर जाएगा कुछ दिन के बाद। तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम। पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोच और हमें आवाज़ दे लीजिए। जब भी आवाज़ देगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ, मैंने कहा, और इसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहाँ रुका और फिर इसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और सलाहों के दरवाजे की जानब बढ़ गया। ये सलाहें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो इनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भाग कर इसे देखूं। काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और इसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा। इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निढाल हो गया था। मैं ज़मीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे इसने। भला अब चावलों का एक दाना भी खाया जा सकता था? कराहत आ रही थी मुझे इस प्लेट से।
संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो। मैंने आजिज़ी से कहा और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बायस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज़्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दरहकीकत भूरियाचरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा, खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अक़ीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं कि ख़ानदान अच्छा था। माँ बाप, बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने ख़ानदान को बदनुमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अक़ीदा क्यों जागा? पीर भागन का मज़ार बेशक मेरे लिए भी काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था इनके मज़ार पर हाज़िरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रवायत के तौर पर किया था मैंने। अक़ीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तक़बिल या ज़िंदगी दाँव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। ना जाने क्यों मैं इससे इतनी ज़िद कर रहा था। अगर इससे ताउन करके इसके कहने के मुताबिक पीर भागन के मज़ार पर हाज़िरी की कोशिश करता तो हो सकता है कामयाबी ही हासिल हो जाती। यह ख्याल ना जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं इस शैतान के पुतले को वहाँ ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल आया, अगर इसमें कामयाबी हो गई तो क्या मैं एक गुनाह अजीम का मर्तकब नहीं होऊंगा? एक नापाक रूह इस मुकद्दस जगह पहुँचाने का बायस नहीं बन जाऊँगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल हो जाएंगी, तो क्या मेरे लिए कारआमद हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छिन जाएगा? ना जाने क्यों दिल दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, या मुझ जैसे बदनीयत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस होने लगा। यूँ लगा जैसे इस तस्वर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। इससे पहले तो कभी ऐसी नेक बातों पर गौर कभी नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कहाँ से बहुत से अक़वाल याद आ रहे थे। नेकियों के रास्ते में मुसीबत और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन इनका अख्ताम खुशगवार होता है, जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। सुबह का नाश्ता मैंने रग़बत से कर लिया था। किसी और ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई और मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। फ़रीहा, रेहाना बेगम और सरफराज थे। इन सब की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी के आसार थे। रेहाना बेगम की आंखें तो आंसुओं से भीग रही थीं। फ़रीहा मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। रेहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले खाना का पता बताओ, हम इनसे मिलकर इनकी मुश्किलात का हल भी तलाश कर लेते हैं। मैंने रेहाना बेगम से कहा, नहीं आंटी, आप ये सब ना करें। मेरे बारे में मुनासिब समझे तो आप शाह साहब से सारी तफसीलात मालूम करें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे ख़ानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर ज़रूरी है। वो लोग बाहर तो और मुझे सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर वो मुश्किलात का शिकार हुए तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। हम जान की बाजी लगा देंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, शाह साहब से बात कर लेंगे हम। और हाँ, ये बताओ तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। मेरी दुआएं हैं कि आप सब खुश रहें। मैं जिस अज़ाब का शिकार हुआ हूँ, इससे निकालना आपके बस की बात नहीं है। बस हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। वो लोग चले गए और मैं अच्छे लोगों के बारे में सोचने लगा। भला मैंने क्या किया था? मैं तो अपने अज़ाब में गिरफ़्तार था, और क्या ज़रूरी था कि वहाँ अगर मैं सरफराज की हैसियत कबूल भी कर लेता तो इन सारी मुसीबतों से महफूज रह जाता। नामुमकिन ही था, एक तरह से नामुमकिन ही था, क्योंकि भूरियाचरण मुझे ज़रूर तलाश कर लेता। चंद रोज़ मज़ीद यहाँ रहना पड़ा और फिर एक दिन जेल की गाड़ी आई और मुझे इसमें बिठाकर जेल पहुँचा दिया गया। वो ये जेल दूसरे शहर की थी, लेकिन जेलों से मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ भी गालबन मेरे बारे में रिपोर्ट दे दी गई थी कि मैंने जेल में भी एक कैदी को कत्ल कर दिया था। चुनाचा जेलर साहब ने, जो बहुत सख्त इंसान मालूम होते थे, पहले तो मुझे कुछ नसीहतें की और कहा कि वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं, मेरे हाथ पाँव बआसानी तोड़ देंगे और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि मैं किसी को नुकसान पहुँचा सकूँ।
بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ قرآن آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کاروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس آئے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے ہی اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بھی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے ادارہ، جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خانہ محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بد دل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور بلا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ باہر طور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا، وہ معصوم بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس میں بعد میں ان سے رابطہ کھوجنے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا تھا کہ پولیس سے رابطہ کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے تو ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود میاں، بد دل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی ہے، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آ رہا ہے، خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ سرنو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملے۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ بھی وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روزادگاہ سناؤں گا۔ آج میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی مدد مانگوں گا کہ میرے سلسلے میں روحانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے،
لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے پر راہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا۔ کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسوں اور آہوں کا سوا اور کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاصلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا گیا، تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ آپ میرے لیے یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اگر ان کا پتہ چل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تو مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات کر لیجئے، ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، سرفراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر دیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہو، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل سے لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق صاحب نے تفصیلات مکمل کی، ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانوندانوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفری علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بڑی بے اثر تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خانہ کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم بخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ سہی ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا، شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری کا عالم تھا اور جنہیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا، قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔
کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک سفر کریں گے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے۔ قید تو قید ہی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد کرنا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ توڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹری انتہائی بوسیدہ، ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ سخت بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر ایک علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنڈلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھر اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ تصور رہنے کا نہیں کیا جا سکتا، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع اور عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ یہ میرا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ اپنے محمود کو؟ وہ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رکیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے۔ وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے، نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیسان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھئیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں؟ ہاں، وہ 3 کوٹریاں بڑی نظر آ رہی ہیں۔ رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا۔ محمود جسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری تھی۔ بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے۔ اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے علاقار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟
اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے بنا لوں، اپنے دین کے راستے چھوڑ کر شیطان بھوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطانیت کا راج قائم کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات، مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی۔ ان لوگوں کو عمل کر کے پھر دکھانا پڑے گا۔ جس بات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے عمل، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ انسان گہری نیند سو رہا تھا، کم بخت، اس کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی کو اس کا پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے اوپر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا۔ چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی، میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیسان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہہ لگا کر اس سے کہا تھا کہ مباری روزانہ تو نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے جا رہے تھے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا۔ ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا تھا، اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی میں محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تب ہی میں اپنی جگہ سے کھسکتا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا، اور میرے حلق سے اذیتناک راہیں نکلنے لگیں۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی تو سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی، اور اس نے جلدی سے اپنی چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے، یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر دیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر مکمل کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھما، میرا طاقتور خونسا اس کے ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ سے بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اسے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اسی پر آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سویا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے۔
لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی۔ محمود جاگو، محمود، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا، کافی مضبوط گرفت، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے تھے۔ اس نے انہیں سمجھ لیا، جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر، پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ او، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی، ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا، نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کی دوسری طرف موت ہی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی، نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود… لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی ضد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی، مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کا نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں، محمود نے عمل کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دنگا مشتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا، تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا، ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بلاخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا اور اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔
بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم مدھم سے چیخوں کی آوازیں ابھری اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھیں۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود